السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بچوں کے لوز موشن، یعنی بچوں کے اسہال پیچس۔ آج اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک لوز موشن کے حوالے سے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ عمومی طور پہ مائیں بڑا پریشان ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ مائیں جن کا پہلا بچہ ہو یا ایک دو بچے ہو، تو وہ کافی پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ بچے کو اسہال لگ گئے، پیچس لگ گئے، موشن لگ گئے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، فوری طور پہ وہ ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم اس کا یہ گھر کے اندر ہی جو ہماری چیزیں گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں، کچن میں موجود ہوتی ہیں، تو ہم ان کے ذریعے سے بھی یہ بچوں کی یہ چھوٹے موٹے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کور کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر لوز موشن لگتے کیوں ہیں؟ یہ اصل میں بعض دفعہ یہ بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ اصل میں والدین کا اس میں اپنا قصور ہوتا ہے۔ والدین کا اپنا قصور کیا ہوتا ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کوئی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو چیز ہم نے نہیں کھانی، یعنی اس طرح ان کو کوئی اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ، یعنی جو چیز ان کے سامنے آتی ہے وہ کھا پی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا عمومی طور پر پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات، جو بچے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور فیڈر جو ہے جس کے اندر وہ دودھ ڈال کر بچوں کو پلاتی ہیں، بنیادی طور پہ اس فیڈر کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ بچوں کو کبھی الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ مائیں ایسی شکایات کرتی ہیں کہ یہ میرے بچے تندرست نہیں رہتے، بیمار رہتے ہیں، کبھی لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، کبھی الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی مختلف قسم کی صورتحال بیان کرتی ہیں۔ تو اصل میں ہم نے اپنے جو جو ہم بچوں کو جو چیز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہم ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں شاید آگاہی نہیں ہوتی، یا ہم جان بوجھ کر اس میں سستی و کاہلی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ جب بھی آپ نے بچے کو فیڈ کروانا ہے، دودھ فیڈر کے اندر ڈالنا ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ پہلے فیڈر کو اچھے طریقے سے دھوئیں۔ جب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دھو لینا ہے، اس کے بعد آپ نے گرم پانی کے ساتھ اس کو دھونا ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی ایسے جراثیم موجود ہے، خاص طور پہ جو نپل ہوتا ہے، نپل کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو اچھے طریقے سے برش کے ساتھ دھونا چاہیے۔ تاکہ جب آپ یہ اس کو اچھے طریقے سے گرم پانی میں واش کریں گے، تو جتنے اندر کوئی ایسے وائرس یا ایسے کوئی جراثیم اندر موجود ہے، تو وہ لازمی بات، جب ان کا گلا کما ہوگا تو آپ بچے کو جب دودھ پلائیں گے تو آپ کا بچہ ایسے ایسا تندرستی کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو جب بھی فیڈ کروانا ہے، تو اپنے فیڈر کو آپ نے اچھے طریقے سے گرم پانی، ابلتے ہوئے پانی میں اچھے طریقے سے واش کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن ماؤں کے بچے، یعنی جو بچے ماؤں کا دودھ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ مائیں وہ غذا بالکل نہ کھائیں جو کہ بچے کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ لیکن جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں، اس کا دودھ بننے کے بعد بچہ جب فیڈ کرتا ہے، تو لازمی بات ہے اسی طرح کی کیفیت، اس طرح کی غذا، اس طرح کی مقدار اس کے بچے کے اندر بھی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ کیا کرنا چاہیے والدہ کو کہ ایسی ٹھوس غذاؤں سے وہ پرہیز کرے، جن میں خاص طور پہ جو چنے کی دال ہے، یا یہ بادی غذائیں ہوتی ہیں، یا گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، یا تلی ہوئی غذائیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے خاص طور پہ ایسی خاتون جو ماں جو ہے اس کو بچنا چاہیے، اور ایسی غذا کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ نارمل ہو، جلد ہضم ہونے والی ہو، تاکہ جب وہ بچہ آپ کا دودھ فیڈ کرے گا تو پھر لازمی بات ہے اس سے بچہ بھی تندرست رہے گا۔ اگر آپ نرم غذا نہیں لے رہی ہیں، ٹھوس غذا لے رہی ہیں، تو پھر آئے روز آپ کا بچہ ڈسٹرب ہی رہے گا۔ تو یہ تمام چیزوں سے آگاہی ہمیں ضروری ہوتی ہے، اس لیے میں نے بھی یہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دی ہے۔ تو بنائی طور پہ لوز موشن کا جو علاج ہے، جو بچے اس طرح کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ آپ نے پہلی سب سے پریورٹی اس میں تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے حفاظتی اقدامات اختیار کرنے ہیں۔ یعنی اگر آپ حفاظتی اقدامات اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بیمار ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف بیماری آ جائے تو وہ علیحدہ بات، ورنہ آپ کا بچہ تندرست ہی رہے گا ماشاءاللہ۔
تو اس میں اگر آپ کے بچے کو لوز موشن لگ گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انار دانہ لے لینا ہے، پودینہ لے لینا ہے، اور پودینہ سبز لینا ہے، خشک پودینہ نہیں لینا، انار دانہ لینا ہے، پودینہ سبز لینا ہے، اور ریڑھ جو ہے، یہ چھوٹی جو ریڑھ ہوتی ہے یہ آپ نے لینی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ جو انار دانہ جو ہے یہ تقریباً 10 گرام کی مقدار میں لینا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو کالی ریڑھ جو ہے، جو چھوٹی ریڑھ ہوتی ہے، یہ آپ نے تقریباً 3 سے 5 گرام کی مقدار میں لے لینا، اور پودینہ بھی تقریباً 3 سے 5 گرام کی مقدار میں لینا ہے۔ اب آپ نے ان کو دوری کے اندر ڈال کے اچھی طریقے سے رگڑنا ہے، کوٹنا ہے۔ جب یہ کوٹے جائیں، کوٹنے کے بعد یہ آپ نے اس کا پیسٹ بنا کے رکھ دیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ چھوٹی جو چائے والی جو چمچ ہے، یہ چھوٹی چائے والی چمچ آپ نے اس کے اندر اتنی مقدار میں آپ نے شکر ڈالنی ہے یا چینی ڈالنی ہے، یعنی جتنی وہ چمچ آپ نے اس مقدار کی لی ہے جو آپ نے پیسٹ بنایا ہے، ایک چمچ اس کی لینی ہے اور ایک چمچ شکر یا چینی کی لینی ہے۔ ان دونوں کو آپ نے اچھی طرح پیسٹ بنا کے اچھی طرح مکس کر کے تھوڑا سا 2 چمچ سے پانی آپ نے ڈالنا ہے۔ 2 چمچ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے کسی کپڑے کے اندر یا چھاننی کے اندر ڈال کے آپ نے وہ پانی اس کے اندر سے نچوڑ لینا ہے، اور وہ بچے کو فوری طور پہ آپ پلا دیں۔ ایسا آپ نے جس کو زیادہ لوز موشن آ رہے ہیں، یہ آپ نے ہر 2 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد یہ آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ شام تک آپ کا بچہ تندرست ہو جائے۔ تو یہ نسخہ بنائیں، بہترین، یہ گھر کے اندر آپ کے نسخہ یہ موجود ہوتا ہے، آپ اس کو بنائیں اور اپنے بچوں کو صحت مند بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ السلام علیکم۔